اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر، بارگاہ پروقار کے اندر ہدیتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذرانتاً، تحفتاً، مودتاً، ادباً پیش کرنے کے بعد، خواب عظمت مئی 2015 ششم جماعت۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے پرانے سول ہسپتال والے گھر میں ہوں۔ گھر کے داخلی دروازے کے سامنے لمبائی کے رخ میں تھوڑی سی جگہ تھی، جس کے آگے لوہے کا دروازہ تھا۔ اسی چھوٹی سی جگہ پر میں نے خود کو ایک کرسی پر بیٹھے پایا، جبکہ میرے سامنے ایک میز پڑی تھی، جس کی دوسری طرف موجود کرسی پر رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جیسے ایک نور کا پیکر میرے سامنے موجود تھا۔ نین نقش واضح نہیں تھے، بس نور ہی نور تھا۔ مگر پھر میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقب میں ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ بھی واضح نہیں تھا، لیکن جیسے میری توجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال پوچھنے پر مرکوز ہو چکی تھی، مجھے تو جیسے موقع مل گیا اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا سوال پیش کیا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ حضرت باغ حسین قمر رحمت اللہ تعالی علیہ کو جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثبت جواب دیا اور اپنے پیچھے کھڑے بزرگ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، وہ یہی تو ہیں۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور دل میں سوچنے لگی کہ ابھی سب کو بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروفیسر فقیر باغ حسین کمال رحمت اللہ تعالی علیہ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی وقت میں نے ان دونوں کی طرف دیکھنا چاہا، مگر اپنی نگاہ میں صرف نور ہی نور قید پایا۔ پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ عظیم خواب میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ثابت ہوا اور مجھے دین و دنیا کی ترقی اور کامیابی کے لیے حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیعت کی سعادت اور درود شریف کی نعمت نصیب ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تب سے اب تک میری روٹین کا حصہ بن چکا ہے۔ اس درود شریف کی محبت رحمتوں نے میری زندگی کو سکون سے بھر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ یہ خواب دراصل جواب تھا میرے اس سوال کا جو میرے اور اللہ کے درمیان تھا۔ مجھ ناچیز کے دل میں جو سوال، جو شک، جو وسوسہ، بے یقینی اور بدگمانی کا زہر پھیل رہا تھا، اس بے یقینی اور بدگمانی کے زہر نے میرے دل کو اتنا تڑپایا کہ بہتے آنسوؤں نے اللہ کریم کے حضور یہ سوال پیش کر دیا، اور میں نے رو رو کر عرض کیا کہ یا اللہ مجھے بتائیں میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے کنفرم کروں، کس سے پوچھوں، کس سے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب کا پتہ، وہ سوال جو میرے آنسوؤں نے کیا تھا، اس کے جواب میں میری بیٹی کو زیارت کی سعادت عطا فرمائی گئی۔ اس کو اس سوال کا جواب بتا دیا گیا جو کہ میرے ذہن میں تھا، جو سوال صرف میرے اور اللہ کریم کے درمیان تھا، اور کوئی تیسرا میرے اس سوال کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ جس سوال اور وسوسے نے میرے دل کو بے چینی میں مبتلا کر رکھا تھا،
میری بیٹی بالکل نہیں جانتی تھی کہ ماما نے کون سی کتاب پڑھی ہے، ماما کے دل اور دماغ میں کیا سوال جواب چل رہے ہیں۔ اللہ کریم نے میرے سوال کا بہت واضح جواب دیا، میری رہنمائی فرمائی، میرے دل کو اطمینان کی دولت سے بھر دیا، سکون کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ حال سفر واقعی فرش سے عرش کا سفر کروانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حال سفر سچ ہے، بالکل سچ، جیسے اللہ کریم، اللہ کے محبوب سچ اور حق ہیں۔ پھر تو ہم سب درود اویسیہ کمالیہ دن رات دیوانوں کی طرح پڑھنے لگے، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد میری بڑی بیٹی کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ زیارت بھی تھی سعادت بھی اور بشارت بھی، اس درود کہانی کے خوشگوار انجام یعنی ہیپی اینڈ۔ میں اللہ کریم اپنے حقیقی خدا کی نگاہ کرم کے بعد اپنے مجازی خدا ڈاکٹر زاہد جاوید کی محبت اور تعاون کی تہ دل سے مشکور ہوں، دعا گو ہوں کہ ہم سب دنیا و آخرت کے ہر قدم، ہر مرحلے پر درود شریف کی محبت، رحمتیں، برکتیں اور شفاعت کے حقدار بن جائیں، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ